حیات الصحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق کو پھیلانے کے لیے کس طرح تکلیفیں اور سختیاں اور بھوک پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کی قسم ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیتے، جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے۔ حضرت نفیر کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات کو سن کر حضرت مقداد بھڑک اٹھے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات ہی کہی تھی، پھر حضرت مقداد کیوں ناراض ہو گئے؟ تو حضرت مقداد نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ نے تمہیں شریک نہ ہونے دیا، تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں ہوتے تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اللہ نے ان کو منہ کو بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تم اسے سچا مانتے تھے، اور کفر و ایمان کی آزمائش دوسروں پر آئی، تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنی زوروں پر نہ تھی۔ ایک لمبے وقت سے نبیوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ جاہلیت کا ایسا دور تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایسا فرقان فیصلے کی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، مسلمان والد اور اس کے کافر بیٹے کے بیچ جدائی کر دی۔ چنانچہ مسلمان آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا باپ یا بیٹا یا بھائی کافر ہے اور خود وہ مسلمان ہے، اور اس کے دل کے تالے کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا، اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا یہ خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس خیال سے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، جسے اللہ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اے میرے بھتیجے۔ اس آدمی نے کہا، آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، ہم پوری محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی گرمی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ کام تم کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ خندق کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور آگے حدیث ذکر ہے۔ حاکم اور بہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا، ارے اس کی تمنا نہ کرو، آگے اور حدیث بھی ہے جو کہ خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔